طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص اسکیم کے تحت ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے گھڑی چوری کا جو ہے سلسلہ وہ آج کل خانزادہ صاحب نے اس کو اٹھا کر نمبر 1 پہ کر دیا ہے۔ اس وقت سب سے مشہور پرسنالٹی پاکستان کے اندر جاتی ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ پیچھے رہ چکے ہیں تو پھر تو ہمیں انسلٹ فیل کرنی چاہیے، اور ہے بھی کی جو پوزیشن ایمرج کر رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ سارا کچھ ہوا، ساتھ ہی جب رشی سونک سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ 3000 ڈگری کے جو ایجوکیٹڈ انڈین نیشنلز ہیں بٹوین ایج 18 and 30 ان کو بھی یو کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے انڈین اوریجن ہونے کے ناطے یا پھر ایز اے پرائم منسٹر آف یو کے 3000 ویزا دیے ہیں انڈین پروفیشنلز کو جو کہ یو کے جائیں گے اور اپنا پروفیشنلی کام کریں گے۔ نمسکار دوستو، بھارت کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، برٹین میں بھارتی اسٹوڈنٹ کو اور گریجویٹوں کو جہاں ایک طرف 3000 ویزا ہر سال دینے کی گھوشنا کی گئی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس گھڑی چور پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آئیے دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو اسی پر ہے، دیکھتے ہیں بھارت کی آواز۔ وہ آپ کو پتا ہے گھڑی چوری کا جو ہے سلسلہ وہ آج کل خانزادہ صاحب نے اس کو اٹھا کر نمبر 1 پہ کر دیا ہے۔ ان میں سے فرق نہیں پڑتا، وہ بھی کیا فرق پڑتا، صرف ایک سوال کا جواب دے دیں میرے خیال میں اگر، تو ساری قوم جو ہے وہ شام کو اچھے طریقے سے سو سکے گی۔ صرف یہ بتا دیں وہ گھڑی دبئی میں کس طرح پہنچی، اگر اس چیز کا جواب دے دیں تو قوم جو ہے وہ بیچاری سکھ کا سانس لے گی۔ لیکن خان صاحب جو ہے اس پہ وہ ابھی تک وہ اس کو چھپایا ہے انہوں نے، اور صرف یہ ایک تحفہ نہیں ہے کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں افغانستان بنایا جائے جلدی سے جلدی۔ دیکھیں، جب آپ کا ایک موسٹ پاپولر پارٹی جو ہے وہ بچوں کو امر بالمعروف اور جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے، یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی، الیکشن کے بعد کیا کریں گے آپ؟ رات کو آپ کرپشن کریں گے، دن کو آپ امر بالمعروف کریں گے۔ جس طرح رات کو ابھی منتیں کرتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، دن کو امر بالمعروف کرتے ہیں۔ فرق گوگیاں اور نکل آئیں گی، عثمان بزدار اور نکل آئیں گے، مراد سعید اور نکل آئیں گے۔ 3.5 سال میں کیا ہوا تھا؟ امیر المومنین میں 3.5 سال میں کیا ڈیلیور کیا تھا، وہ اگلے 4 سال کر دیں گے وہ۔ لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں کی ہیں اپنے ساتھ۔ نہ تو 1947 میں آپ نے پاکستان بنایا ہے، بالکل صرف فائلوں میں بنایا، پیپروں میں بنایا ہے، اور ابھی آپ ابھی تک ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے۔ آپ آج بھی پاکستان بنانے کے لیے یو آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ جو ایک فاؤنڈیشن جس کی بیس پہ آپ نے 2 نیشن تھیوری یہ سارا کچھ جو کچھ کیا تھا، یو ڈڈ ناٹ جسٹیفائی، یو آر دا موسٹ کرپٹ، امورل۔ اور آج کا میں یہ کہتا ہوں آپ نے شرافت اور کردار سازی ختم کر دی ہے۔ آپ نے بچوں میں بھی نہیں، نہ تعلیم کے پیچھے گئے آپ۔ رولنگ ایلیٹ آپ کی امیر سے امیر ترین ہوتی جا رہی ہے، غریب سے ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو ڈنکی کا نہیں پتا، میں بتاتا چلوں کہ انلیگل سورس سے یا انلیگل وے سے جو یو کے جاتے ہیں یا فارن جاتے ہیں پاکستان سے، انہیں ڈنکی کہا جاتا ہے، مطلب ٹرک میں گھس کے کبھی کہیں نہ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے اس سینس میں کہ ہمیں چیزوں کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ اور دنیا سے بھائی پیسہ ضرور مانگیں، آپ کلائمیٹ فنڈ ہی پیسہ مانگ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی کوئی بیس بنا لیں، کوئی یونیورسٹیاں بنا لیں، انسٹیٹیوٹ بنا لیں، کوئی اپنے لوگوں کو اسکالرشپ اس پہ دلوا دیں تاکہ کوئی آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جائے۔ کوئی 200 400 500 لڑکی کو ہمارے بچوں کو یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ اسکالرشپ دلوا دو تاکہ وہ 5 سال بعد 4 سال بعد جب پاکستان آئے تو اپنی کوئی اسٹڈی کر سکے۔ طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے لیے خاص اسکیم کے تحت ایک جو ویزاز ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ انڈین میڈیا کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک کی متعارف کردہ اسکیم کے تحت ہر سال 3000 انڈینز کے لیے برطانیہ میں ملازمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اور جو حکومت ہے برطانیہ کی وہاں سے کہا گیا ہے کہ انڈیا وہ پہلا کنٹری ہے جس نے اس ویزا اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس اسکیم کے ذریعے گزشتہ سال ہونے والے یو کے اور بھارت مائیگریشن اور موبلٹی پارٹنرشپ کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ٹائز ہیں اس کو مزید اجاگر کیا اور مزید مضبوط کیا۔ یو کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے، ان کے آفس کی طرف سے ٹویٹر ایک میسج بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آج یو کے انڈیا نوجوان پروفیشنلز اسکیم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ ہو گیا ہے، اور یہ اسکیم
18 to 30 ایئرس کے درمیان جو لوگ ہوں گے اس ایج کے یعنی یوتھ، ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں، اور اس اسکیم کے تحت 3000 نوجوانوں کو برطانیہ میں 2 سال تک قیام اور ملازمت کی پیشکش کی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں اب یہ ویزا اسکیم سے فائدہ انہوں نے اٹھایا، اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی ٹویٹر پیغامات جاری کیے گئے ہیں دونوں کنٹریز کے پی ایمز کی طرف سے اور جو ان کے آفیسرز ہیں ان کی طرف سے کہ ٹریڈ کو کیسے بڑھایا جائے، اور بھی کئی ایسے ایگریمنٹس ہیں جو میں پڑھ رہی تھی کہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں آنے والی جو نئی لیڈرشپ ہے اس کے جو تعلقات اور دونوں کنٹریز کے اس صورت میں انڈیا اور یو کے مزید سٹرونگ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اسکیم ہے نا، یہ تو کافی کنٹریز کے لیے اسکیمز ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جیسے کہ یہ کہی گئی کہ ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس ڈگریز ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا انڈیا کی اور تعلیمی پالیسی کی، ایجوکیشن کی، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے اس کا معیار کتنا اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ہائی لیول ایجوکیشن جہاں پر ہوگی تو وہاں کے نوجوانوں اور خاص طور پر وہاں پر جو آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے وہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی اسپیشیلٹی بھی سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں وہاں سے نوجوان جو جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ڈگری ہولڈرز، ان کو وہاں پر ملیں گی ملازمتیں۔ اب پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ رشی سونک سے پاکستان کا وہ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے جو جیسی ٹائز ان کی انڈیا کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود یو کے سے اگر ہم یا کسی بھی اور کنٹری سے ہم اس طرح کی بات چیت کریں، پاکستان کو دیکھیں، تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کی کھپت ہوتی ہے، جو ڈگری ہولڈرز نوجوان ان کنٹریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، جن کے لیے ایسی اسکیمز ہوتی ہیں کہ جناب آپ 3 سال 5 سال 6 سال یا پھر اس کے بعد آپ وہاں پر امیگریشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے قابل ہیں، تو وہ یہاں پر تو ہمارے پاس ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان وہاں پر اس طرح جا کے ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہماری آئی ٹی کی ایجوکیشن جیسی ہے، ہماری سائنس میں ہم جتنے ترقی یافتہ ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر تو یہ ایک بڑا ہرڈل رہتا ہے، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔